کیسے ہیں بھائی صوفی ٹھیک صاحب؟ ٹھاک خیریت. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائے خیر خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب. حکم کریں جناب. طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا احسان. آپ کا نام علی حسن ہے؟ جی جی, دو جی دفعہ سر بات حکم ہو کریں. چکی, آپ بھول جاتے ہیں. نہیں میں لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, لوگوں کو بتانے کے لیے, تاکہ لوگوں کو آپ کی, جنہوں نے پروگرام نہیں دیکھا نا, وہ آپ کو پہچانے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے. جی جی. صحیح ہے. اچھا سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ جی, شکریہ ادا کرنا تھا میں نے تھینک یو کہ سر. آپ کی وجہ سے مجھے اس تاریخ پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور دین سمجھنے کا شوق پیدا ہوا. جی سر. جو یہاں پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں, انہی سوالات کی روشنی میں ہمیں تاریخ سننے کو ملتی ہے. یہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس راستے پہ لگا. جی جی, اللہ اچھا, آپ کو آج میرا سلامتی دے. دو سوال ہیں, اگر مجھے تھوڑا ٹائم دیں جی. جی سر بولیں. پہلا سوال میرا آپ سے یہ مختصراً جواب دینا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے امام ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی پاک ہیں, آپ آخری نبی ہیں. ہم، تو آپ کے جو کتاب ہے نہج البلاغہ, اس میں ایک خطبہ دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جب حضور پاک کو جو ہے نا غسل دے کے آئے تھے. وہ آپ کے پاس ہے؟ مجھے نہیں, آپ بولیں, مجھے نہیں معلوم آپ کس خطبے کی بات کر رہے ہیں. لقد انقطع بموتك ما لم تو ينقطع بموت احد. جب حضور پاک کو غسل دیا گیا تھا, اس کے بعد ہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا, شاید اس کا نمبر ہے 232. اس میں کیا جملے کیا, آپ مجھے بتائیں اس میں کون سی عبارت ہے؟ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی کہ اے میرے نبی, کہ اگر آپ نے ہمیں صبر کی تلقین نہ کی ہوتی تو ہم رو کر اپنے آنسو خشک کر لیتے. ہم، اگر آپ نے ہمیں آہ و بکا سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم لوگ آج چپ نہ ہوتے. تو اس ہم، طرح کے الفاظ تھے. ایک صحیح. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ آپ نے موت پہ بھی صبر کرنا ہے, غم پہ بھی صبر کرنا ہے, اور جو بھی تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کرنا ہے, آہ و بکا نہیں کرنی. ہم، یہی حکم دے رہے ہیں نا نبی پاک حضرت جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت پر یا کسی کی شہادت پر رونا نبی پاک نے منع فرمایا ہے. صحیح. ایسے ہی ہے؟ دیکھیں یہ جو روایت ہے نہج البلاغہ میں, ایسے یہ ہی. شیعہ حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ جماعت عمریہ کی روایت ہے. نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کے سب احادیث شیعہ حدیث ہوں. اس روایت پہ میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں. وہ جس خطبے کی آپ بات نہیں, کر رہے ہیں وہ کتاب یہ تو ہے. آپ کی ہے نا جی, ہماری کتابوں کتاب میں تو آپ کی آپ کی ہے احادیث ہے نا, جی. موجود ہے نا. آپ کی کتاب دیکھیں, بعض کتابیں ایسی ہیں کہ وہ شیعوں کے ہاں معتبر ہیں, بعض کتابیں ہیں جو غیر معتبر ہیں. ٹھیک ہے نا. غیر معتبر کتب میں, اس میں غیر معتبر احادیث بھی آ جاتی ہیں. نہج البلاغہ معتبر کتاب نہیں ہے. نہج البلاغہ مکسڈ اپ ہے, اس میں اکثر صحیح ہیں, اس میں کچھ کم و بیش جماعت عمریہ کے احادیث تو بھی آپ موجود ہیں. کے خیال میں اب یہ جو آپ سن خطبہ لینا, ہے اب یہ اس صحیح میں نہیں ہے؟ میں اسی کی طرف جا رہا ہوں نا. اگر آپ میرے چینل پہ چلے جائیں, یوٹیوب چینل پہ, اس کو سرچ کریں یوٹیوب پہ, کیا نہج البلاغہ میں عمر کی مدح اور تعریف موجود ہے؟ تنویر الافکار فی بیان الصحیح للاخبار, یہ اردو زبان میں, انگلش میں اس کو سرچ کریں, جو رومن اردو ہے اس میں سرچ کریں, آپ کو آ جائے گا یہ الفاظ. تو اس میں نے توضیح دی ہے, صحیح ہے. وضاحت کی ہے تفصیل کے ساتھ, کہ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب نہیں کہ اس کے سب روایات شیعہ ہوں. یہ اس میں مخالفین کے بھی احادیث موجود ہیں. جو روایت آپ نے ذکر کی ہے نہج البلاغہ, یہ مصر کی چھپی ہوئی نہج البلاغہ, یہاں پر صفحہ نمبر ہے 355, خطبہ نمبر ہے 235. قال وهو يلي غسل رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وتجہیزہ. امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلمات جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر رہے, غسل دے رہے تھے اور ان کے کفن پہنا رہے تھے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ہے, خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك وعممت حتى صار الناس فيك سواء ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ما الشؤون ولكان الداء مماطلا. یہ الفاظ جو آپ نے کہا کہ اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا کہ آپ بے صبری نہ کریں, بے قراری نہ کریں, تو ہم آپ پہ بہت روتے اور بہت بے صبری کرتے, بے چینی کرتے. تو
اس کا تو نہج البلاغہ میں سند نہیں ہے نا، دوسری کتابوں میں اس کا سند میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے شیخ مفید رحمہ اللہ کی الامالی، انہوں نے سند کے ساتھ لایا ہے. اور یہ شیخ مفید نہج البلاغہ کے مصنف کے استاد ہیں. جو شیخ سعید رضی ہیں وہ شیخ مفید کے شاگرد ہیں. اس کتاب میں یہ صفحہ نمبر 102 ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 4 ہے. اس میں ہے کہ یہ عبد الصمد ابن علی عن ابیہ عن عبداللہ ابن عباس. یہ عبد الصمد جو ہے یہ بنی عباس کا ایک آدمی ہے. اس نے اپنے والد علی ابن عبداللہ ابن عباس سے اور اس نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی. یہ لوگ سب کیا ہیں؟ یہ سب جماعت عمریہ کے روات ہیں، ہمارے روات نہیں ہیں. انہوں نے یہ خطبہ اب سن لو بھائی، پلیز سن لو نا بھائی، پلیز سن لو. یہ خطبہ نقل کیا، ٹھیک ہے نا. اب اس کے سند کو ملاحظہ کریں. تاریخ الاسلام کس کی ہے؟ ذہبی صاحب کی کتاب ہے، شیعوں کی کتاب نہیں ہے، ذہبی ناصبی کی ہے. یہ جلد نمبر 4 ہے، شاب دار الغرب الاسلامی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، عبد الصمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب، یہ آپ لوگوں کے راوی ہیں. اور یہاں پہ اس کے اخبار موجود ہیں کہ یہ کس کس کتابوں میں اس کے موجود ہے. اور یہ اللہ آپ کو بلا کرے، یہ اس کی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ نہج البلاغہ سے پہلے کس نے اس کو نقل کیا؟ مبرد نے، وہ شیخ مفید سے بھی پہلے، شیخ مفید سے بھی پہلے جماعت عمریہ کے ایک عالم نے اسی خطبے کو اپنی کتاب میں نقل کیا. یہ کتاب التعازی والمراسی ابو العباس محمد ابن یزید المعروف بالمبرد، متوفى سنہ 286، شاب دار الکتب العلمیہ. یہاں پر ملاحظہ کریں، یہی ہے. يروى عن علي الأيسم من وجوه سمعنا ذلك وبعضها يزيد على بعض أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله تولى غسله علي العباس وعلي والفضل فقال علي عليه الصلاة والسلام. یہ جو الفاظ ہیں، خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك وعممت حتى صارت المصيبة فيك سواء ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع عن فتنة عليك شون. یہ شیخ مفید سے بھی پہلے، ٹھیک ہے نا. اب ایک اور میں آپ کو کتاب دکھاؤں، یہ سب نہج البلاغہ سے پہلے ہیں، نہج البلاغہ سے مصنف سے پہلے ہیں. اور یہ جماعت عمریہ کے علماء. یہ بھی کتاب ہے کتاب الاملاء، الحجہ اللغوی ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجی النوحی، متوفى سنہ 337. یہ بھی یہ شیخ مفید سے بھی پہلے، اس سے بھی پہلے. اس میں بھی یہ اس ملاحظہ کریں، یہ وہ کتاب ہے. یہ کہاں پہ چھپی ہے کتاب چھپی ہے مصر میں، مکتبۃ الخانجی مصر قاہرہ میں سنہ 1324 میں. 1324 یعنی آج سے تقریباً 122 سال پہلے کے لگ بھگ چھپی ہے کتاب. اچھا، اس بھی یہ کتاب ہے بھائی. یہاں پر صفحہ نمبر 114، یہاں پر یہیں پر اسی حدیث کو وہ نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ جس عبارت کو نقل کر رہے ہیں میرے بھائی، یہ ایک شیعہ حدیث نہیں ہے، جماعت عمریہ کی حدیث ہے. پھر ہم اس کو درگزر بھی کر لیں نا، درگزر بھی کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرے موت پہ بے قراری نہ کریں، ٹھیک ہے نا. شیعوں کے لیے اس طرح ہر حکم نہیں ہے کہ جو حکم امام کے لیے بھی وہ سب لوگوں کے لیے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام نے امت کے لیڈرشپ کے کو بھی انہوں نے سنبھالنا تھا. اب ان کے لیے نہیں بنتا ہے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے روتے رہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو تو یہ بات بنتی ہے. لیکن شیعوں کے لیے دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کی اتباع اگر کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں. وہ تو امام علی علیہ السلام کو ہم سے بہت بہتر جانتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو وہ بہتر جانتے تھے. اب سے انہوں نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رو، آواز بھی بلند کرو، گریہ بھی کرو، بے قراری بھی کرو. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ آپ کا جواب ہے. اب بولیں. جی بولیں. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ نہج البلاغہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں جو نقل کی گئی ہے یہ غلط ہے. عرض یہ میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں غیر معتبر ہے. غلط اور ہوتا ہے، غیر معتبر اور ہوتا ہے بھائی. سمجھ میں آئے نا؟ آپ کو یہ اتنا پتہ ہونا چاہیے. غیر معتبر یعنی کہ آپ کہتے ہیں اس کی تصدیق نہیں ہے. یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے نہیں ہے، یہ جماعت عمریہ کے کتب سے ماخوذ ہے. اب اسی بات ایک منٹ اتنا میں نے کہہ دیا نا بھائی صاحب کو. ایک مرتبہ کہہ دوں، میں نے آپ کو کتابیں دکھائیں،
جو شریف رضی سے بہت پہلے لکھی گئی تھی اور شیخ مفید سے بہت پہلے انہوں نے اسی خطبے کو نقل کیا عباسیوں کے تھرو، بنی عباس کے طریق سے اس کو حدیث کو نقل کیا ان لوگوں نے. تو عرض یہ ہے کہ یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، پہلی بات ہے، ٹھیک ہے نا. فرض کریں شیعہ حدیث ہو بھی تو اس میں کیا ہوا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے غم میں آپ بے قراری نہیں کرنا بھائی، ٹھیک ہے نا، میرے غم میں بے قرار، کیونکہ ان کے لیے بنتا ہے بھائی، وہ لیڈر ہیں، وہ امام ہیں، انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے امت کے لیڈرشپ کے، ان کے قیادت کے ساری ذمہ داری انہوں نے سنبھالنی ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کے ہمارے پاس تو روایات متواتر ہیں کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے غم میں رو اور سینہ زنی کرو اور بے قراری کرو. سمجھ میں آئی نا بات علی بھائی؟ چلے اسی کے اب چلیں میں بول سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، بولیں اجازت ہے؟ بولیں. اچھا، اسی بات سے ریلیٹڈ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں کہ جیسے آپ ہماری تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرا تو کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میرے سے جو مجھے اچھی بات لگتی ہے کسی بھی فرقے سے ہو میں وہ کیپٹ کر لیتا ہوں کہ جی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، سب رضی اللہ. ورنہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. اچھا، آپ دوسروں کی کتب ہمیں دکھاتے ہیں جو آپ ان کے خلاف ہی لکھی ہوتی ہیں، وہ احادیث وغیرہ جو آپ پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں یہاں پہ، تو کیا وہ اگر ان کی کتابوں میں آئے تو وہ پاگل تو نہیں تھے کہ انہوں نے اپنے خلاف ہی انہی کتب میں لکھ دینا تھا وہ باتیں؟ ایک چیز تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے نہج البلاغہ میں غیر تصدیق شدہ حدیث آ سکتی ہے تو ان کے اندر بھی تو جو آپ حدیث سے بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی غیر تصدیق شدہ ہو، ایسا بھی ٹھیک ہے، تو ہو ہم سکتا جو ہے. بھی حدیث دکھاتے ہیں نا، جو بھی حدیث بندوں نے دکھاتے ہیں، لکھی ہے نا، وہ بھی بندوں نے لکھی ہے نا، وہ ہاں بھی تو غیر سن تصدیق لیں نا ہو بھائی، سکتی ہے سن نا. لیں نا بھائی. اگر ہم ان کی صحت ثابت کریں، دیکھیں اگر ہم کوئی بھی روایت نقل کریں، آپ کے علماء ایسے تو اعتراض ہم تو نہیں بولتے نا کہ ہم سامنے والے کا لائن کاٹ کے خود بند کمرے میں تقریر کر کے نکل جائیں. آپ کے علماء جو کرتے ہیں نا، ہم تو سامنے والا بیٹا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا مائک کھلا ہوا ہوتا ہے، تو جو شخص مناظرہ کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی کہہ دے یہ ہماری کتاب نہیں، یہ ہماری کتاب غیر معتبر، یہ حدیث غیر صحیح ہے. پہلی بات یہ ہے. پھر میری ذمہ داری بنتی ہے وہ اگر یہ اعتراض کرے اس کی صحت ثابت کریں. دوسری بات ہے میں ان کے اعتراض سے پہلے ہی کہ وہ اعتراض کریں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، میں اس کا صحت بھی ساتھ ثابت کرتا ہوں، حدیث بھی دکھاتا ہوں، صحت بھی ثابت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہتا ہے کہ جماعت عمریہ کی کتب میں جتنی احادیث ہیں ان کے ہاں وہ سب صحیح ہیں. میں نے یہ بولا ہے کبھی؟ آپ کا اعتراض بنتا اگر میرا موقف یہ ہوتا کہ جماعت عمریہ کے ہاں مسند احمد ابن حنبل میں، مسند بزار میں، معجم کبیر طبرانی میں جتنی احادیث ہیں وہ سب صحیح ہیں بھائی، میں ان میں سے کسی سے استدلال کر سکتا ہوں. میں نے کبھی یہ بولا؟ میں آپ لوگوں کے علماء کے موقف کو اچھی طرح جانتا ہوں. میں تو ان احادیث سے استدلال کرتا ہوں کہ میں صحت ثابت کرتا ہوں، حدیث دکھاتا ہوں، ساتھ صحت بھی ثابت کرتا ہوں کہ کس لیے یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ ہمارا کبھی یہ موقف نہیں ہے کہ آپ کے سب احادیث صحیح ہیں، لیکن آپ کے ہاں صحیح احادیث موجود ہیں جو آپ کے علماء نے ان کی صحت کی تائید کی ہے، اور میں انہی کو حجت بنا کے پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور اگر میں کبھی ضعیف حدیث کو لے کے آؤں تو یہ تو میرے ساتھ فٹ بال کھیلیں گے آپ کے علماء کہ بھائی یہ دیکھو یہ پاگل ہے آدمی، یہ ضعیف حدیث لے کے آئے غیر معتبر کتاب سے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اچھا سر ایک سوال اور ہے. آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ کے نزدیک اللہ کے ہاں نبی کا مقام زیادہ ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کس یہ نبی ہاں یا کس نا میں نبی کی جواب بات ہو دیتا رہی ہے؟ سب انبیاء سے سوائے الپاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت وسلم. خاتم سے، سوائے حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب اہل بیت علیہ السلام سے افضل ہیں. ہاں سب اہل بیت علیہ السلام سے افضل ہیں. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام سب انبیاء سے افضل ہیں سوائے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک چیز ہے، محرم الحرام آتا ہے یا کوئی بھی اہل بیت کے حوالے سے ایونٹ آتا ہے تو آپ اس کے لیے اپنا پورا جوش لاتے ہیں، جو بھی دل سے جلوس آپ کرتے ہیں، مجلسیں وغیرہ کرتے ہیں، ان کے حق میں کرتے ہیں کیونکہ آپ کے وہ محبوب ہیں. ہمارے بھی محبوب ہیں لیکن ہم لوگ کا اظہار کا طریقہ کچھ اور ہے. چلے آپ قاتلین سے کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب جو بندہ جس کا محبوب ہوتا ہے اسی کے لیے ہر چیز سجائی جاتی ہے. اب اللہ کا جو محبوب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی ہاں صحیح.
اچھا، آپ نے موسیٰ اور اہل بیت کاظم علیہ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات کی تھی، ٹھیک ہے، کہ عرش پہ جب پانی بنا تو جہاں سے پانی کا سرچشمہ نکلتا ہے وہاں پہ اللہ نے علی ولی اس طرح کے کلمات آپ نے ادا کیے کہ وہ وہاں پہ لکھے ہوئے حدیث ہیں. دکھایا نا، پھر جو بھی ہوا ابھی مجھے بنائی یاد وہاں نہیں پہ ہے، بھی جو بھی وہی دکھایا تھا کلمات حدیث سے لکھے ہوئے دکھایا تھا نا، ہیں. سر، آپ کی حدیث ویڈیو کے الفاظ موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ بہتر جانتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ جہاں پہ جو بھی کائنات کی چیز اللہ نے بنائی اس کے شروع میں اللہ نے لکھ دیا، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا پہ جو مسجد ہے خانہ کعبہ ہوں، کی طرح ہے وہاں پہ یہی کلمات لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جہاں پہ عرش پہ کرسی اللہ کی لگنی ہے اس کے پایوں کے نیچے بھی اللہ نے یہی کلمات لکھے ہوئے ہیں جو آپ اپنے کلمہ میں بولتے ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے، جی تو ہاں، مجھے یہ بتائیں، اللہ پاک نے عرشوں پہ تو سارا کچھ لکھ دیا، ہوں، عرشوں پہ سارا کچھ لکھ دیا، لیکن قرآن جو اس وقت موجود ہے ہمارے پاس، جو میرے پاس موجود ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو قرآن پاک ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. یہ بھی آپ کی ویڈیو موجود ہے. تو آپ کہتے اور ہیں کہ آپ وہ کی امام بکری کھا مہدی گئی ہے علیہ نا. السلام کے پاس ہے. ہمارے پاس اور آپ وہ کا جو فرق یہ ہے، ہمارا، دیکھیں ہمارا اور آپ سر کا ہم، فرق یہ ہے کہ سر وہ آپ لوگ الگ کہتے ٹاپک ہے، ہو کہ آپ بکری کھا ٹاپک گئی سے ہے نا، وہ ٹاپک سے ہمیں الگ نہ دیکھو کریں. نہیں بکری نہیں ٹاپک ہے، آپ نہیں چڑھا نا. دیکھیں یہاں پر دو مکتب فکر ہیں، ایک سر مکتب فکر ہے میں نے فراڈ. چھیڑا ہے، میرا اب بھائی سن لو، ابھی میں آپ نے کہا نا کہ وہ مہدی علماء امام جواب مہدی، دیں گے جی، خاموش علماء خاموش خاموش، جواب دیں گے. ایک منٹ آپ دیکھیں، آپ سن لیں. جب فراڈ ہے نا، کیا کرو نا، صحیح بولا کرو. دیکھو پوری بات بتایا کرو کہ سب صحابہ کے ایک صحابی کا قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. سب صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے. قرآن کہاں گئی ہے؟ اصلی قرآن کسی کو نہیں، آپ کے صحابہ کے اقوال نہیں ہے. ایک صحابیہ کا قول ہے، اور وہ بھی صحیح سند کے ساتھ، مسلم میں اور سنن ابن ماجہ میں، کہ اصلی قرآن کو بکری کھا گئی. بکری کھا گئی نا. ایک تو یہ نقطۂ نظر ہے. دیکھو بھائی انصاف کرو، ایک صحابی کا قول نہیں، ایک حدیث نہیں، کچھ بھی نہیں، قرآن کامل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ادعا نعرہ بازی دنیا کو بھر دیا کہ قرآن کامل ہے. دلیل کہاں؟ دلیل کچھ بھی نہیں، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آؤ دیکھتے ہیں اس کا یہی بنتا ہے کہ قرآن کامل ہے یا اس کا کچھ اور معنی ہے. اس کا بھی یہ معنی نہیں ہے، یہ بھی غلط ترجمہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک نقطۂ نظر ہے کہ قرآن ہمیشہ کے لیے کھو گئی ہے. کیا ہوا ہے؟ بکری کھا گئی جی. رسالت کا اجر ضائع، پریشان ہو بکری کا. سنت کہاں گئی ہے؟ سنت بھی نقل نہیں ہوئی نا، صحابہ نے بھول گئے بھائی، صحابہ مر گئے بھول گئے، تابعین بھی مر گئے بھائی، اس کے بعد نقل نہیں، جتنا بچ گیا، باقی تو سنت ہے نہیں. سنت بھی نہیں ہے، قرآن بھی بکری، اصلی قرآن بھی بکری کھا گئی، کچھ قرآن میں سے بچ گیا جی. ایک نقطۂ نظر. دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اللہ نے سب بچا دیا. اہل بیت علیہ السلام اس کے رکھوالے تھے. اہل بیت علیہ السلام لوگوں کو پورا قرآن سکھاتے، لیکن ان کو خود مسلمانوں نے، یہود نصارہ نے نہیں، مشرکین نے نہیں، خود مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اس بات کا آغاز کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کو مارو، قتل کرو، ان کو ذبح کرو. وہ ذبح ہوتے رہے. ان کا خود اپنا وعدہ ہے کہ صرف یہ آخر میں جب ہمیں کوئی ذبح کرنے والا نہیں ہوگا نا، امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پوری شریعت، قرآن، سنت سب ظاہر ہوگی، احیا ہوگی، دوبارہ کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ دو مختلف نقطۂ نظر ہیں. جب کہتے ہو نا کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، اس کے ساتھ یہ بھی بولا کرو کہ تمہاری قرآن کو بکری کھا گئی ہے. جی بولیں. سر وہ علماء جانتے ہیں، کیونکہ میں تو عالم نہیں ہوں نا، میں ان کا نمائندہ تو نہیں بیٹھا ہوں، میں تو عام آدمی ہوں نا. اچھا یہ بھی سن لو، یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے جو کہا کہ اللہ نے اشہد ان علی ولی اللہ لکھا، وہ اس طرح ہے بھائی، کتاب الاحتجاج تبرسی کی، اس میں حدیث یہ کس کہ کی ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش خلق کیا تو اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. ٹھیک ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے پانی لکھا ہے، پانی خلق کیا ہے، اور اس کو پانی کو عرش کے نیچے سے جاری کیا، تو وہاں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اور جب اللہ تعالیٰ نے کرسی خلق کیا تو کرسی پہ یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ مجمعین. تو آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ علی ولی اللہ لکھا ہے، آپ نے غلط، وہ بھی غلط بیانی سے کام لیا. اس میں پہلے لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اس کے بعد مجھے محمد. الفاظ صحیح طریقے سے یاد نہیں تھے، تو آپ الفاظ یاد رکھا کرو نا. کہ شیعہ کہتے ہیں علی ولی اللہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھا. نہیں، پہلے لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اس کے بعد علی امیر المؤمنین علیہ السلام لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح پورا لسٹ ہے کہ جبرائیل کے شاپر پر اور ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، مقدس چیز پہ یہ لکھوایا اللہ نے. اب بولیں، اب سوال کیا آپ کا؟ صحیح. آپ مجھے تھوڑی دیر بولنے دیجیے گا، کیونکہ آپ سارا ٹائم ہی کھا جاتے ہیں.
میرے سوال بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں، پورا ہفتہ بسم میں اللہ ویٹ کرتا بسم ہوں، اللہ آپ کے بسم لیے اللہ. سوال لے کے آتا ہوں، آپ سوال کرنے ہی نہیں دیتے، جو ذہن میں ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ صحیح الحمدللہ. اچھا، بات ہو رہی تھی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے عرشوں کے اوپر، تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب حضور پاک معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو یہ ساری چیزیں پڑھی ہوں گی کہ جو بالکل امیر المؤمنین ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بالکل بالکل بالکل. تو جب وہ معراج سے واپس آئے تو اس کے بعد کافی عرصہ تک وہ رہے، مجھے اتنا کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، ایگزیکٹ یاد نہیں ہے یہ چیزیں، تو وہ کافی عرصہ تک تو رہے نا، تو پھر انہوں نے صحابہ کو یہ سب کو بتایا کیوں نہیں کہ میں عرشوں پہ یہ چیز دیکھ کے آیا ہوں، آپ ہوں امیر المومنین جو پہلا ہے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تو پھر اوپر جا کے تو حضور پاک کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، ہوں. ٹھیک ہے۔ صحیح. ایک چیز سوال تو یہ ہے میرا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز بتانی تھی اس کو، امت کو یا اس وقت کے صحابہ کو کہ جی میں اوپر اللہ کے وہاں پڑھ کے آیا ہوں کہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آپ کے امیر المومنین میرے بعد حضرت علی علیہ السلام ہوں گے، صحیح ہے. وہ چیز نبی پاک نے نہیں بتائی، ٹھیک ہے۔ کہاں سے پتہ چلا دوسری آپ کو؟ یہ چیز بتا دیتے تو آپ کو خلافت کا آپ کو مسئلہ ہی کہاں سے حل ہو پتا جانا چلا تھا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی نا؟ نبی پہ تو جھوٹ بولنا تو حرام ہے نا. آپ حضرت کو ادھر چشمے لگا کے آ گئے، نبی سر صلی اللہ علیہ بقول وسلم نے نہیں آپ کے بتائی. سر آپ ادھر بیٹھے تھے؟ ٹھہرے آپ ادھر بیٹھے تھے ٹھہرے کہ نہیں بتائی انہوں آپ نے؟ سن لینا، وہ آپ نے جب مجھ معراج سے پہ آئے تھے نا، سوال او کیا بھائی ہے ایک کہ منٹ آپ نے جب وہ کہاں سے معراج پڑھا؟ سے آئے تھے آپ ادھر بیٹھے تھے کہ آپ کہتے ہیں نہیں بتائی؟ ہاں ہوں؟ سر میری سن تو لینا، وہی تو میں آپ کو آپ بتا رہا بتائیں ہوں، بتائیں سنے بتائیں. تو صحیح نا، آپ سن تو نہیں نہ رہے۔ چل بول. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتائی ہوتی تو یہ خلافت کا تو مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا، اچھا اچھا. پھر کیوں خلافت کا مسئلہ جیسے یہ حل نہیں ہوا؟ جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام نے والسلام نے اپنے اصحاب کو نہیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ بتایا نہیں بتایا؟ ہوں، وہ معجزے الگ دکھایا چیز نہیں ہے، دکھایا؟ یہ الگ او چیز، بھائی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی وہ پہ آپ الگ کو چیز ہے۔ اعتراض ہے، جھوٹ ہے یا سچی کہانی ہے؟ نہیں وہ میں نے واقعہ نہیں سنا، میں ایسے اس پہ کمنٹس نہیں کرتا۔ ابھی تک اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی نہیں سنا کہ لاٹھی کو جب ڈالتے تھے وہ اژدہا بچ جاتا تھا؟ نہیں سنا ابھی تک؟ سر دیکھیں، جتنا علم ہوتا ہے بندہ اتنی بات کرتا ہے، چلیں زیادہ بھائی علم کے علاوہ دیکھیں جو بات موسیٰ کرتا علیہ ہے وہ السلام گمراہ جب ہو جاتا ہے۔ گئے تھے نا تو ٹھیک انہوں ہے؟ نے قرآن کی آیت ہے، سن لو ہاں۔ ادھر، قرآن کی آیت ہے، ہوں۔ بتایا اخلفنی فی قومی اذ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے خلیفہ ہو. جو ہی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، بنی اسرائیل جو سب نبی زادہ تھے، بنی اسرائیل سب کیا تھے؟ سن لو نا بھائی، ہوں۔ نبی زادہ تھے، سب سن لو۔ سید تھے، سن رہے نا؟ وہ موسیٰ نے ان کو مسلمان نہیں بنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے نا، بنی اسرائیل کو اس طرح نہیں تھے کہ وہ مشرک تھے مسلمان بنایا ہو، وہ شروع سے ہی مسلمان تھے. وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ نبی زادہ تھے سب. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے غلامی سے معجزے دکھا دکھا کر نکالا ہے. سمجھ رہے نا بات آپ کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں نا، صحابہ نبی زادہ نہیں تھے، صحابہ مشرک زادہ تھے، صحابہ مسلمان بھی نہیں تھے. صحابہ نعوذ باللہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو صحابہ مسلمان تھے، اور نبی نے صحابہ کو مسلمان بنایا، کہتے ہیں نعوذ باللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بنایا یا شروع سے مسلمان تھے؟ ٹھیک ہے، مجھے سمجھنے میں غلطی ٹھیک ہے. او بھائی یہ مشرک تھے، ان کے ہاں بتے، یہ کعبہ جو تھا یہ بتخانہ تھا بہت بڑا، یہاں پہ ہر خاندان کے اپنے اپنے بڑے بڑے بت ہوتے تھے. آپ کے صحابہ ادھر جا کے ان کے اپنی اماں جی کے ساتھ، ابا جی کے ساتھ یہ جا کے بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، یہ بتوں کے یہ طواف کرتے تھے، وہاں پہ جا کے صدقات لیتے تھے. یہاں کے آج بتوں کی صدقے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان ہونے سے پہلے تو اور پہلے سن لو نا بھائی، کچھ ہی ہوتا تھا. ہاں یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. تو کسی نے کچھ نہیں کیا نا، ابھی بہت کچھ کیا. اب سن لو نا، سن لو. آپ صحابہ کو الگ کر دیتے ہیں، شیعہ کو الگ علی کر دیتے بھائی ہیں. سن لو، بات سمجھ لو. تو اس وقت جس نے حضور کی دیدار کیا ہے تو وہ بھی صحابی او بھائی سن لو، علی خاموش، وہ بھی صحابی ہیں. آپ شیعہ کو علی الگ کر دیتے ہیں، خاموش، صحابی کو آپ الگ بھول کر گئے نا. دیتے ہیں. عرض یہ ہے کہ صحابہ کا جی، جی. تقارن ہو رہا ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا قیاس ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ شروع سے مسلمان زادہ تھے، بڑا فرق ہے.
ایک شخص مسلمان ہے، ایک شخص مشرک ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب صحابہ نبی زادت ہے، سب نبی زادت ہے. بڑا فرق ہے نبی زادے میں اور غیر نبی زادہ میں. فرق ہے کہ نہیں بھائی؟ اور فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہری سی بات ہے، فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ہارون کو اپنا جانشین نہیں بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنا جانشین بنایا. جو ہی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابہ موسیٰ نے کیا پتہ ہے آپ کو کیا کیا؟ انہوں نے سامری کا کہا کہ موسیٰ کا خدا میں نے دیکھا، وہ کیسا؟ میں خدا لے کے آتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ اس نے بچڑا بنایا. اس نے سونے چاندی کا اس نے ایک بچڑا مجسمہ بت بنایا. سب یہ جو مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے، انہوں نے تراویح پڑھنا شروع کر دیا. نماز جماعت ہو رہی ہے، سجدے رکوع ایک بت کے سامنے. ہارون علیہ السلام جتنے چلائے بھائی کہ بھائی یہ خدا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے آپ. موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کتنے معجزے دکھائے ہیں، میں ان کا خلیفہ ہوں، میری مانو، سامری کے نہ مانو. انہوں نے کیا کہا موسیٰ سے؟ پتہ ہے، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلونی. موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے ہارون جو ان کا امام تھا، نبی بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا شریک کار بھی تھا، ان کا بڑا بھائی بھی تھا، ان سے کہا کہ خاموش ہارون، تو خود مشرک ہے، تو خدا کو نہیں مانتا. خدا یہ سامنے ہے، تو خدا کو نہیں مانتا، تو ایک فراڈی آدمی ہے. زیادہ بولا تو ہم آپ کو قتل کریں گے. 4-5 آدمی تیرے ساتھ ہیں، وہ بھی کوئی چیز نہیں، ان کا قتل کرنا کیا چیز ہے، سب کو ہم ذبح کر دیں گے. خاموش. ہارون علیہ السلام خاموش ہو. تو یہ جو آپ کہتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرف. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی ہے نا؟ ان کے حواری قریبی اصحاب ہی نے تو کیا نا، غیروں نے تو نہیں کیا نا. ان کو قتل کس نے کروانا تھا؟ اللہ نے اس کو بچایا نا. اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بچاتے، اللہ شہید، عیسیٰ شہید ہوتے یا نہیں ہوتے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہ ہوتا، شہید ہو جا، کوئی بات ہی. اتنے انبیاء شہید ہو گئے، کس نے کیا بھائی؟ اصحابی نے تو کیا تھا نا. تو یہ کہنا کہ اگر وہ بات واضح ہوتی، بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے تو صحابہ مان لیتے. بھائی وہ جب احد سے بھاگ رہے تھے پیچھے سے، بھائی سن لو، قرآن فرماتا ہے کہ جب آپ بھاگ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب استصعدون علی جبل ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. یہ سن لو، یہ صحابہ کی کہانی ہے کہ اگر صحابہ کو پتہ ہوتا تو یہ غلط کام نہ کرتے. جنگ احد میں انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم نہیں بھاگیں گے. یا رسول اللہ، آپ اللہ کی جانب سے آئے، میری طرف دیکھو. علی بھائی، آپ کے صحابہ کرام جو آپ کہتے ہیں نا غلط کام نہیں کر سکتے تھے اگر ان کو پتہ ہوتا. پہلے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات نہیں ہو رہی، بات کوئی اور ہو رہی ہے، آپ کہیں بات اور اٹیچ کر رہے ہیں. نہیں، آپ سن لو یہ حجج. اب وہ مجھے سوال سمجھا رہے ہیں، خاموش، دوسرے سن رہے ہیں. خاموش، سن لو. میں آپ کو صحابہ کے کرتوت بتاؤں نا کہ صحابہ، ابھی بتاتا ہوں. ابھی خاموش، میں سوال کیا، مجھے اس کا جواب، اسی کا جواب آ رہا، اسی کا جواب ہے. دیکھو، صحابہ کو اگر پتہ ہوتا کہ امام علی علیہ السلام پر حق ہے تو وہ مان لیتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جنگ احد سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے پڑھے، قرآن کی آیات سنائی ہیں کہ جو جنگ کرے گا جنتی، جو زخمی ہوگا جنتی، جو شہید ہوگا جنتی، جو بھاگے گا جہنمی. انہوں نے وعدے دیے نا. یا رسول اللہ، ہم تو فدائی ہیں، وہ جنگ پہ لے جاؤ، باقی ہمارا کام ہے. جنگ پہ گئے، کفار نے جو ہی حملہ کیا بھاگ گئے سب. قرآن کی آیت ہے، اس کے منکر پہ لعنت، اس کے شک کرنے پہ لعنت. استصعدون ولا تلون علی احد. اس وقت کو یاد کرو اے صحابہ کرام کہ تم وعدے کر کے احد کے میدان سے بھاگ رہے تھے، اور تم اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے تھے کہ کسی دائیں بائیں دیکھ ہی نہیں رہتے. والرسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم فی اخراکم، اور پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکار رہے تھے. اب بغیرتو، یاد کرو اس زمانے کو جب تم بھاگ رہے تھے. خاموش، یہ قرآن کی آیت ہے. رسول صاحب، آپ یہ خاموش کروانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ مجھے بات کرنے دو نا بیچ میں. قرآن کی آیت سن لو. 15 منٹ بولتے ہیں کسی اور، آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یار کوئی بات ہے؟ میں ان کو بے غیرت کہہ رہا ہوں جو احد سے بھاگ گئے تھے. میں نے آپ کو گالی تھوڑی دیا. جو احد سے بھاگ گئے تھے ان کو قرآن نے بے غیرت بولا، کافر بولا. یہ بے ایمان ہے. جنت پہ ایمان تھا ان کا. کیوں بھاگ گئے تھے؟ اس لیے بھاگ گئے تھے نا. آپ کہتے ہیں صحابہ کو پتہ نہیں. اس وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کو سنائی دے رہی تھی کہ بھاگنا نہیں، میں نبی ہوں، میں زندہ ہوں، آ جاؤ. قرآن کی آیت ہے، یہ بھاگ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا،
اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ تو آپ ادھر تھے علی بھائی، آپ ادھر تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا؟ میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا، احادیث اس میں بہت زیادہ ہیں بھائی. اچھا، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. یہ اس میں بہت زیادہ ایر معراج میں ایک منٹ بھائی، میں حدیث کھول دوں. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ شیخ صاحب، اپنے بھائی آپ انتظار کرو. انس بن مالک کا باب کہاں گیا؟ انس صاحب، کیونکہ ایک کتاب جو ہے نا پرنٹ اور ہے. میں ابھی کھولتا ہوں. وہ معراج کی حدیث آپ نے جو پوچھا نا، وہ حدیث بہت زیادہ ہے اللہ کی قسم، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں 12 ائمہ علیہ السلام کے نام دے کے ان سے ملاقات بھی ہوئی. یہ صفحہ نمبر 133 ہے، میں انس کی روایت. یہ حدیث بہت زیادہ معراج کی حدیث. یہ کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر، اور یہ کافی میں بھی یہ دوسری سند کے ساتھ موجود ہے. یہ حدیث ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. بھائی شور نہیں کرو، خاموش ہو جاؤ، دیکھو سیکھ لو، ٹھیک ہے نا. یہ کفایت الاثر، معاف کیجیے گا، کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام، تالیف الشیخ ابو القاسم علی بن محمد بن علی بن خزان القمی الرازی. یہاں پہ صفحہ نمبر 138 میں ایک لمبی حدیث ہے. یہ انس ابن مالک کی احادیث ہیں. یہاں پر انس کی دوسری حدیث ہے، یہ دوسری حدیث میں یہ حدیث کافی طویل ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ایک حصہ یہ آ جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا تھا، لما عرج بی الی السماء وبلغت سدرۃ المنتہی، ہائے ہائے ہائے، جب میں معراج پہ گیا تھا اور میں سدرۃ المنتہا کو پہنچ گیا تھا، ودعنی جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے وداع کیا. میں نے کہا کہ حبیبی جبرائیل، یہ فراق کا وقت ہے، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جبرائیل نے عرض کیا، اگر میں اس مقام سے ایک خط آگے بڑھوں، ایک قدم آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کے سمندروں میں، نور کے پردوں میں، نور ہی نور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دبویا، ٹھیک ہے نا. مجھے وہاں پہ ڈبویا نور میں. اچھا، ماشاء اللہ، وہ بیان سے باہر جتنا اللہ نے چاہا مجھے نور انوار دکھائیں. فاوحى الی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خطاب فرمایا. اب جبرائیل بھی نہیں، خطاب ہو رہا ہے ڈائریکٹ. آہا، شب معراج، اللہ 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 اللہ، ڈائریکٹ خطاب ہے. جماعت عمرے کی جان نکل گئی، منکرین کی جان نکل گئی، سامری والوں کی جان نکل گئی. ڈائریکٹ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ خطاب ہے. انی طلع یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اے میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی طلعت الی الارض اطلاعا فاخترتک منها فجعلتک نبیا، میں نے زمین والوں کو دیکھا ہے، پیار تجھ سے ہوا ہے، تجھے میں نے انتخاب کیا، تجھے چنا ہے، تو تجھے میں نے نبی بنایا. ہائے 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 ہائے، ڈوب کے مر جاؤ حسودو، ڈوب کے مر جاؤ امام امیر المؤمنین علیہ السلام، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بدخواہو. پھر اللہ نے کہا ثم طلعت ثانیا فاخترت منها علیا سلام اللہ علیہ، پھر میں نے دوسری نظر ڈالی ہے، پھر مجھے جو محبت ہوا ہے، مجھے جو عشق ہوا ہے، وہ امام علی علیہ السلام سے ہوا ہے.
میں نے ان کو چنا ہے. اور فجعلته وصیک ووارث علمک والامام بعدک، تو میں نے ان کو آپ کا وصی بنایا، آپ کے علم کا وارث بنایا، اور آپ کے بعد امام بنایا دنیا جہاں کا. وَأُخْرِجُ مِنْ أَصْلَابِكُمَ الذُّرِّيَّةَ الطَّاهِرَةَ، اور آپ دونوں کے نسل پاک سے میں خلق کروں گا، میں نکالوں گا اولاد پاک کو. وہ کون ہے؟ الائمة المعصومین خزان علمی، وہ ائمہ ہدات معصومین علیہم السلام ہیں جو میرے علم کے خزانے ہیں. فلولاکم ما خلقت الدنیا ولا الآخرہ ولا الجنت ولا النار، اور اگر آپ لوگوں کی بات نہ ہوتی، آپ لوگوں کی محبت نہ ہوتی، تو میں دنیا خلق نہ کرتا، جنت خلق نہ کرتا، دوزخ خلق نہ کرتا، زمین و آسمان خلق نہ کرتا. یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اتحب ان تراہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرا دوں؟ عرض کیا کہ نعم یا رب، میں نے عرض کیا کہ جی میرے رب، میرے پروردگار، ملاقات کرا دے، دیدار کرا دے. فنودیت یا محمد ارفع راسک، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر دیکھیں، سر اپنا اٹھائیں. آئے ہائے ہائے ہائے. فرفعت رأسی، میں نے سر اوپر کیا، دیکھا فاذا بانوار علی علیہ السلام، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نور ہے امام علی علیہ السلام کا. والحسن والحسین علیہم السلام، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة يتلألأ من بينهم كأنهم كوكب دري، اور ان کے درمیان ایک امام حجت، امام عصر علیہ السلام چمک رہے ہیں، نور افغن ہیں، جیسے ایک روشن ستارے کی طرح. میں نے عرض کیا یا رب من هؤلاء ومن هذا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا اللہ، اے میرے خالق، یہ کون ہے؟ اور یہ جو سب سے نور میں سب سے درخشاں ہیں، یہ کون ہے؟ تو ندا آیا یا محمد ہم الائمۃ بعدک سلام اللہ علیہم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام ہیں آپ کے بعد. المطہرون من سلبک، یہ مطہر ہیں، یہ آپ کے اولاد میں سے ہیں. وهو الحجة الذي يملأ الارض قسطا وعدلا ويشفي صدور قوم مؤمنین، اور یہ جو درمیان میں چمک رہے ہیں، یہ امام حجت علیہ السلام ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، شریعت کے نور سے بھر دیں گے، قرآن کے نور سے بھر دیں گے. اور یہ مؤمنین کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. پتہ چلا نا، یہ ایک حدیث نہیں، اس طرح بہت سارے احادیث ہیں، اور یہ بھی حدیث جو میں نے آپ کو نقل کی ہے جماعت عمریہ کے طریق سے ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو یہ نہیں کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، انہوں نے بتایا نہیں. جی بتایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا تھا قوم کو کہ ان کا خلیفہ کون ہے. قوم بدبخت ہے نا، منافق ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑے معجزات دکھائے. کس نے قتل کرنے کی کوشش کی؟ صحابہ کرام نے. انہیں کہ صحابہ نے. کس نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ صحابہ کرام نے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب بولو جی علی بھائی، اب اعتراض کرو علی صاحب، بڑی بےتابی تھی آپ کی. سر جی بات پتہ کیا ہے، میری بات سن لیں آجزانہ طور پہ، ٹھیک ہے؟ جی بولیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مفتی اعظم بیٹھا ہو نا، اس کے سامنے آپ کتابیں کھولیں، اس کے سامنے آپ جو مرضی کریں. عام آدمی آپ کی ان کتابوں سے دلچسپی کیوں نہیں بیٹھیں؟ مفتی اعظم بیٹھیں، دیکھ رہے ہیں سب. اگر میں کتاب نہ دکھاؤں تو کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ کہتے کوئی نہیں، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کو دے، اللہ سے ہاتھ ملایا، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہیں گے سالے، وہ یہ کہیں گے. مفتی بیٹھے ہیں اور سمجھنے والے بیٹھے ہیں. آپ کی طرح سب تو نہیں ہیں کہ سب رضی اللہ، آپ کی وہ بہت سارے بیٹھے ہیں. میں صرف آپ کو جواب تو نہیں دے رہا، سب کو جواب دے رہا ہوں. بولیں آپ. بولیں بھائی، انمیوٹ کر دو اپنے آپ کو، بھائی اس کو انمیوٹ کر دو، علی بھائی کو انمیوٹ کر دو. پاک آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب. بات یہ ہو رہی تھی کہ عرشوں کے اوپر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی. معراج پہ بھائی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ حضور پاک بھی پڑھ کے آئے ہیں، لکھا ہوا پڑھ کے آئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا. حضور پاک نے کتنی زندگی گزاری ہے؟ 4 خلفاء گزرے ہیں ہمارے، آپ کے بقول. آپ کے بہت سارے گزرے ہیں، آپ کے بہت سارے گزرے ہیں، وہ گنتی سے باہر ہیں آپ کے خلفاء. خلفاء 4 نہیں، آپ کے بہت سر دیکھیں،
چلیں جی، آپ کے بقول ہو گئے، جو آپ کہتے جائیں آپ کی، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کا منہ ہے، جو مرضی کہتے رہیں، اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب بریطانیہ کا آپ کا احسان تھا نا، چینل ہے، آپ جو بریطانیہ مرضی کا کہتے احسان رہیں، تھا، وہ رشیا کا احسان تھا، ان ٹھیک ہے لوگوں نا، نے فرانس کا ٹھیک ہے، احسان تھا، خلافت ان کے ختم ٹھیک کر ہے، دی، خلافت آپ، کا سلسلہ ہی ختم کر ٹھیک ہے، دیا الحمدللہ ٹھیک ہے، عالمی جنگ اول کے بعد۔ اچھا جی، خیر ہے، حضرت عمر ایمان لے کے آئے، حضرت ابوبکر ایمان لے کے آئے، حضرت عمر ایمان لے کے آئے، حضرت علی ایمان لے کے آئے، مجھے بتائیں ان چاروں صحابہ کے آپ خلاف بھی ہیں، ان کے بارے میں کتب میں احادیث بھی موجود ہیں، جو ان کے خلاف ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں، جو ان کے حق میں ہے وہ آپ بولتے نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ آپ غلط کرتے ہیں۔ تو آپ دوسری کے چیز علماء آ یہ جائیں نا، ہے اسلام ثابت کہ کریں بھائی، اگر او حضور بھائی پاک نے اوپر، اگر یہ ایمان لے کے آئے تھے نا، ٹھہریں ان کے آپ کے علماء کیوں نہیں آتے بھائی؟ چیلنج تو یہ ہے کہ وہ اسلام ثابت عالم، کرو۔ وہ کسی مفتی سے، آپ سر یہ کسی مفتی سے سوال کریں، وہ آپ کو جواب دیں نہیں، گے، مجھے آپ کو نہ یہ اتنی کریں۔ سمجھ نہیں آتی، میں آپ کو اتنی آپ کو آپ نے بات ابھی کر رہا تک ہوں نہیں اپنے سوچا۔ علم کے مطابق، علی بھائی آپ نے ابھی تک، مجھے علی بھائی اپنے سوچے علم نا، کے مطابق بات کرنی ہے۔ بھائی آپ عالم نہیں ہیں، لیکن عقل تو اللہ نے دی نا، انسان تو ہے نا، آپ نے ابھی تک نہیں سوچا کہ یہ ایمان سر اگر آپ لے کی کے آئے باتیں تھے۔ سن، میں آپ آپ کی سن لو نا باتیں بھائی، علی سن بھائی، کے جو باتیں مجھے کنفرم نہیں ہے، میں کیسے آپ کی باتوں پہ یقین کروں؟ یقین نہیں کرو نا، میں کہاں کہتا ہوں یقین کرو، آپ کو اتنا نہیں سوچنا چاہیے کہ تو اگر یہ پھر ایمان لے کے آئے تھے، یہ سوچنے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے علماء مر گئے ہیں کہ میں کہتا ہوں اسلام ان کا ثابت کرو، اسلام ثابت کرو گے تو میں پاکستان آؤں گا بھائی، مجھے ذبح کر لینا اپنے ہاتھوں سے، افغانستان جاؤں گا، طالبان کیا مجھے ذبح کر دینا۔ شیعوں کا سب سے بڑا مناظرہ آپ سر کو وعدہ دیکھیں، دے رہا آپ ہے، ایک چھوٹے سے بندے کو نہیں بولنے دیتے، بڑے عالم کے ساتھ کیسے بات کریں گے آپ؟ بھائی آپ کے علماء آتے ہیں، آپ شرط کسی رکھتے کی ہیں، سنتے ہی شرط نہیں ہیں۔ رکھتے ہیں، اللہ کی قسم شرط رکھتے ہیں، ماڈریٹر آپ لوگوں کی ہوتی ہے، چلیں بھائی، انصاف ہی نہیں آپ لوگوں کی۔ سر آپ جی، لوگ دیکھو سر جی دیکھو انصاف ہے، دیکھو، نبی انصاف صلی ہے، اللہ علیہ وسلم آپ جب آئے تھے انصاف نا، کیا کریں، ہر لو بندے کی عزت کریں، ہر بندے کو ٹائم دیں، دیکھو میں آپ کو ہر بتاتا بندے ہوں، کی سنیں۔ آپ اپنی دیکھیں میں آپ سنانے کو کے لیے بتاتا ہوں نا، چینل نبی نہ صلی اللہ بنائیں، علیہ وسلم جب آپ آئے تھے نا، نمائندے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا، قریش نے کہا کوئی نشانی بتاؤ، اگر آپ رسول ہیں، نبی ہیں، کوئی نشانی بتاؤ، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہمیں شک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نشانی دکھاؤں؟ کہتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ پتہ ہے کیا بولا؟ کہتا ہے یہ جادوگر، جادوگر۔ اب میں کچھ بھی کروں نا، آپ یہی کہیں گے کہ بھائی نہیں، جنہوں نے یقین کرنا تھا انہوں نے کیا۔ آپ سامنے والے کو بولنے نہیں دیتے نا، آپ کو علماء جب ادھر آتے ہیں نا، وہ آ جائیں بھائی، ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں، اگر میں تو کہتا ہوں میں ان کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہوں، ذلیلو، میں ان کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہوں، میں آپ کے چینل پہ آ جاتا ہوں، کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، پھر آپ کو کیا چاہیے بھائی؟ بولنے نہیں دیتا، پھر اس کا اسلام ثابت کرو نا، پھر بھی نہیں آتے، ایمان لے کے آئے تھے، ایمان لے کے آئے تھے، ایمان لے کے آئے تھے تو اسلام، ایمان نہیں، اسلام ثابت کرو، ختم بات۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ عالم نہیں، یہ سوچنے کی بات نہیں ہے، اتنے نہیں سوچ سکتے کہ بھائی اگر وہ ایمان رکھتے تھے تو بھائی یہ کون سی مشکل بات ہے، کون سی مشکل بات ہے کہ بھائی وہ فلان شخص مسلمان تھے، یہ دلیل ہے، دے دوں، نہیں دے سکتے جی نا، اسی لیے تو کہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے نا، ایمان ہی نہیں تھا نا علی بھائی۔